این عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف، یعنی وہ چیزیں جنت نے اب تک سنبھال رکھی تھیں پر کیوں، یہ سوچ کر زرار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ اچھا تم ایسا کرو، یہ پیسے رکھو اور تم اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور لے لینا اور یہ چیزیں مجھے دے دو۔ نے اپنے والٹ سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اپنی مسکراہٹ غائب کرتے ہوئے حکم صادر کیا، اور سنو جنت بی بی کو نہ بتانا کہ یہ چیزیں تم نے لی ہیں تم سے۔ اس نے سخت لہجے میں تاکید کی۔ سکینہ نے بھلا کسی کو کیا بتانا تھا، اسے تو بس پیسے مل گئے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس لیے اب وہ خاموش ہوتے ہوئے واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ زرار نے جلدی سے روم میں واپس آ کر بیگ اپنے وارڈروب میں لاکر میں رکھا اور کالج کے لیے نکل گیا۔ وہ بہت خوش تھا، عجیب سی سرشاری کی کیفیت میں تھا، اس لیے آج وہ بڑے مزے سے کچھ گنگنا رہا تھا۔ بس ایک ٹینشن تھی کہ وہ احسن کو اپنے اور جنت کے درمیان سے کیسے غائب کرے۔ اسے خود پر یقین تھا پر وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ ساتھ میں ہی اس کے ذہن میں ایک ہلکا سا تجسس جاگا کہ اب وہ جنت اس سے محبت کرتی ہوگی، پر اپنے اس تجسس کے جواب میں اس نے خود کو ہی کم عقل ہونے کا طعنہ دیا۔ بھلا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہوگی یا نہیں، وہ تو ہمیشہ مجھ سے چاہتی تھی کہ ہر ایک انداز آج تک اس کی محبت کی گواہی دیتا آیا ہے، اور اس کی محبت ہی تو تھی جس نے توڑنے کے لیے میں نے خود آگے بڑھ کر اس گدھے کے حوالے کر دیا۔ ایسی اول پول باتیں کرتے سوچتے وہ کالج پہنچ گیا۔ زوبی اور جنت بھی اسی کالج میں بی ایس سی انگلش کے 3rd ایئر میں تھیں۔ جنت آج کالج پہنچی تو اس ساری کلاس فیلو بلٹ چڑھ کر اس سے منگری کی مبارکباد دی، اور اس نے شہد کی مکھیوں کی طرح اپنے گرد گھیرا لیے ہوئے جیسے وہ کوئی جتھا ہو۔ ویسے تو وہ ساری لڑکیاں بے تحاشا خوبصورت ہونے کے، زرار کی کزن ہونے کی جرم میں کبھی گھاس نہیں ڈالتی تھی، وہ سب کی سب اس سے حد درجہ جیلس تھی، اور وہی لڑکیاں ہر وقت زوبی کی چاپلوسیوں میں بھی اپنا بہت سا وقت برباد کرتی تھیں۔ لیکن ان سب کی ایک ٹینشن تو سرے سے اتری تھی، جنت کی منگنی سے اب سب کا کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی، پر جنت اس کا دل تو مر گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کوئی مبارکباد وصول نہیں کر پائی۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی پر نہیں ہو پائی، پر وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنی حقیقت، اپنی تقدیر سے آج زرار سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت غیب دماغی کے مظاہرے کر رہا تھا۔ اس کی بلائی سی حالت، شب بیداری کی وجہ سے سوجی ہوئی آنکھیں کوئی نئی کہانی سنا رہی تھی۔ کچھ اسٹاف ممبرز نے، اسٹوڈنٹ نے بھی اس کا عجیب طرح سے بدلا ہوا رنگ ڈھنگ محسوس کیا، پر کوئی اس دبدبے کی وجہ سے اس سے استفسار نہیں کر پایا۔ زرار کو عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی، وہ بے صبری سے جنت کی کلاس میں اپنے لیکچر کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے لیکچر کا ٹائم ہوا تو وہ بھاگا کلاس میں پہنچا، اور اس کا دل بہت بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ وہ 2nd رو کی 3rd سیٹ پر بیٹھی جنت کو دیکھتے ہی ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اب اگلی سانس نہیں لے پائے گا، لیکن سانسوں کا کام ہی ہے آنا جانا، سو وہ زرار کے محسوسات کی پرواہ کیے بغیر اپنی روانی بہہ جا رہی تھی۔ اس کا رویہ، تکلیف زدہ چہرہ اور زرار کو بے چین کر گیا۔ زرار سے آج ڈھنگ سے لیکچر بھی ڈیلیور نہیں کیا جا رہا تھا۔ آج جنت بار بار لیکچر کے دوران بہت بے حسی ہو کر بغیر گھبرائے لڑکیوں کی طرح زرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات سن رہی تھی، ورنہ تو جتنا مرضی کوئی زور لگا لے لیکن وہ زرار کو کبھی آئی کانٹیکٹ نہیں کرتی تھی، کیونکہ محبت انسان کو بہت خوفزدہ کر دیتی ہے۔ ہر کسی کو اپنی محبت کے حوالے کوئی نہ کوئی خوف لاحق ہوتا ہے۔ جنت کو بھی خوف تھا کہیں وہ اس کی نظروں سے کچھ اس کا دل کا حال نہ جان لے، پر اب وہ اس کی محبت اور اس کے عشق کو بلانے کے مراحل میں تھی۔ وہ اس کے نفرت کے علاوہ کسی جذبے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی، پر جن سے محبت ہو ان سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ لیکن جو بھی تھا، اسے خود کو مضبوط رکھنے کے لیے اس مغرور انسان سے نفرت کرنی تھی۔ زرار جنت کے ایسے دیکھنے سے جہاں بہت کنفیوز اور پزل ہو رہا تھا، وہیں جنت کے بے تاثر چہرے سے اس کے دل کو عجیب دھڑکا لگا۔ عجیب سا خوف اس کے دل و دماغ میں سمایا تھا، وہ خوف کچھ کھو دینے کا خوف، کسی کے دور جانے کا خوف۔ عجیب سا خوف اس کے دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا، وہ خوف کچھ کھو دینے کا خوف تھا۔ اب اسے وہاں جنت کے سامنے بولنا، کھڑے ہونا، لیکچر دینا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسے جنت کے بے تاثر انداز سے خوف آ رہا تھا، لیکن اس کی نظر جنت کے چہرے سے ہٹ کر گردن تک گئی تو اس کا سارا خوف سا
ڈر اڑن چھو ہو گیا۔ اب تو وہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ جنت نے اس کے سارے دیے گفٹس واپس کر دیے تھے، لیکن اس کا دیا ہوا وہ باریک سا انتہائی چھوٹے موتیوں والا نفیس سا ابھی تک اس کے گلے میں تھا۔ پینڈنٹ، وہ قیمتی کالے سے پلز سے بنا ہوا پینڈنٹ جنت کو بہت عزیز تھا۔ جب سے زرار سے اسے وہ دیا تھا وہ اسے گلے سے اتارا ہی نہیں، اور کل بھی شاید اسے یہ یاد نہیں آیا کہ وہ پینڈنٹ جو ہر دم اسے گلے سے چپکا رکھتی تھی وہ بھی زرار کا دیا تحفہ ہے، اور اس کی بھول کی وجہ سے وہ قیمتی تحفہ اپنی ناقدری سے محفوظ رہ گیا۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن زرار آج کے دن بہت بھاری تھا۔ اس کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ رات تک وہ یوں ہی پاگل بنا پھرتا رہا۔ اس کے مزاج میں عجیب سی سرشاری در آئی۔ وہ بیک وقت بہت خوش بھی تھا اور خدشات کا شکار بھی۔ خوشی تو اس نے اس بات پر تھی کہ آخرکار اس کی تلاش ختم ہوگی۔ وہ ہمیشہ جسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، ہم جوڑا ہم پلہ، پر اسے خدشات تھے کہ ابھی اسے اپنی چاہت کو حاصل نہیں کیا تھا، اس نے بس اسے تلاشا تھا، اسے پانے کی منزل طے کرنا باقی تھی۔ وہ ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ اسے حقیقت اور سچائی کے تناظر میں سب معاملات پرکھنے، اسے اپنے راستے میں کھڑی مشکلات بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ بھلا آسان تھوڑی تھا وہ اس کی منگنی تڑوا کر مزے سے اس سے شادی کر لیتا۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ یہ رشتہ زرار کے بیہاف پر ہوا تھا اور اب اسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا، اور دوسرا اسے جنت کے منہ سے بھی تو اپنے لیے پسندیدگی کا اظہار سننا تھا۔ وہ محض اپنے اندازوں کی بنیاد پر تو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا نا، جنت کی رضامندی بھی تو جاننا لازمی تھی۔ جنت کے لیے بھی موجود دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے آج زرار کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ کچھ دیکھا جو ہمیشہ کے لیے دیکھنے کی خواہاں تھی، لیکن اس کی قسمت تھی کہ وہ اس دیرینہ خواہش کے پورا ہونے سے پہلے ہی خوش بھی نہیں ہو سکی۔ ابھی کل ہی تو اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹا تھا، اس نے کل ہی تو زرار کے لیے اپنے دل میں موجود جذبوں کو بے دردی سے مارا تھا۔ اب بھلا وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ اب تو اس کے عشق کے ساتھ ساتھ اس کی ساری خواہشیں بھی دم توڑی جا رہی تھیں۔ اب تو اسے زرار کے لب و لہجے اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیوانگی دیکھنے کی کوئی چاہ باقی نہیں رہی تھی۔ قیامت ہی تو ٹوٹی تھی اس پر۔ کالج میں جیسے تیسے زوبی نے اس کا دل بہلا لیا تھا، پر گھر آ کر تنہائی میں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے وہ خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے بلاہر وہ اپنے آپ کو ہارتا محسوس کر رہی تھی اور اپنے دل کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ خود اپنے دل کی بڑھتی تکلیف کے سامنے ہرنا نہیں چاہتی تھی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر وہ بھی تو انسان تھی، ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ بھلا کتنی دیر خود پر جبر کرتی، جو آنسو گھنٹوں سے اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب تھے وہ آخرکار اس کے چہرے پر بہہ نکلے، اور وہ اپنا تمام ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ دی۔ رات کا وقت تھا۔ زرار عجیب بے چینی سے سارے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ کبھی اپنے روم میں جاتا تو کبھی لان میں، کبھی لاؤنج میں آتا تو کبھی واپس اپنے روم میں۔ ایک دو چکر اس نے کچن میں کے لیے بھی لگا لیے تھے۔ اس نے ماما بے چینی نوٹ کرتے ہوئے پوچھا تو کوئی مسئلہ نہیں کہا اور چلا گیا۔ بہت دیر بہت مہارت سے جواب گول کر گیا تھا، لیکن زینب بیگم بھی اس کی ماں تھی، اور بھلا وہ کیسے اپنے ہاتھ سے اچھے ہاتھ سے سنجیدہ بیٹے کو باولا بنا دیکھتے ہوئے بھی اس کے جواب پر مطمئن ہو سکتی تھی۔ کچھ معاملہ تو ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو مزید نہیں کوریدا۔ وہ جانتی تھی کہ موضوع وقت پر وہ سب سے پہلے انہی سے ڈسکس کرے گا۔ زوبی کو اپنے بھائی کا باولا پن دیکھ کر الگ سے ہنسی آ رہی تھی۔ اسے جب کہیں زرار نظر آتا تو اس کی شکل دیکھ کر ہی وہ بھاگی اپنے روم میں جاتی اور پیٹ پکڑ کر ہنسی چلی جاتی، اور ابھی بھی اپنا یہی ہنسنے والا شغل پورا کر رہی تھی کہ کھٹاک کی آواز سے اس کا روم کا دروازہ کھلا، اور اس کے سامنے کھڑے اس مجنوں کو دیکھ کر پھر سے اس کی ہنسی کا جھٹکا لگا، اور زرار کا وہ گردن ہلا کر بے چینیوں کی طرح ٹہلنا یاد آ گیا۔ زرار اپنے چہرے پر دنیا کی جہاں کی مسکینی سے جا کر آیا تھا، لیکن اپنی بہن کو یوں ہی فضول ہنستا دیکھ کر ساری مسکینی بھاپ کی طرح اڑ گئی، کیونکہ اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ وہ اس پر ہنس رہی ہے۔ یہ تمہارے دانت کس خوشی سے باہر نکل رہے ہیں؟ زرار نے ماتھے پر بل گہرے کر کے بھویں کیڑ کر اپنی فیورٹ غصیلے لہجے میں کہا۔ زرار کو اپنی اصلی حالت میں واپس آتا دیکھ کر زوبی کے باہر نکلتے دانت ایک دم اندر آ گئے۔ نہیں بھائی، کسی خوشی میں نہیں نکل رہے وہ ایک جوک یاد آ گیا تھا، زوبیہ کہلاتے ہوئے بولی تھی۔ زرار کو اس کے ایسے ہکلانے پر ہنسی آئی جسے اس نے بر وقت رو کر کنورٹ مدم سی مسکراہٹ میں کیا، اور دھپ سے وہیں اس کے بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ زوبی کی طرف دیکھے بغیر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گویا ہوا، آئس کریم کھانے چلو گی؟ زوبیہ کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا بھائی زرار، جس نے کبھی 8 آنے کی ٹافی کی بھی پیشکش نہیں کی تھی، اسے زندگی میں پہلی بار اسے آئس کریم کی آفر کر رہا تھا۔ زوبی کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں۔ اس نے بڑے عزت اور احترام سے اپنی پلکیں اوپر نیچے کرتے ہوئے اپنے گلا کھنگارتے ہوئے سوال کیا، بھائی
جنت کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ زرار کو بے سوچے سمجھے فوراً ہاں کہنے پر زوبی کے منہ پر ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ زرار ایک دم سٹپٹا گیا، پر اگلے ہی لمحے وہ زوبی کے ساتھ ہی ہنسنے لگا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس ڈرائیکولا جیسی بہن کو پارٹنر بنا لیا جائے تاکہ اسے اپنے دال گلانے میں زیادہ مشکل نہ ہو، پر اس نے ابھی تک سوچا ہی تھا کیونکہ اس نے منہ سے کچھ پھوٹ کر اپنی شامت نہیں لانی تھی۔ زوبی آج کل ویسے بھی اس کے ہتھے نہیں چڑھتی تھی۔ زوبی اب بھی وہی کھڑی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ہنسنے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ اب تک اپنے دانتوں کی نمائش کرنے کا ارادہ ہے، جا کر جلدی سے تیار ہو جا۔ زرار کی ہنسی تھم چکی تھی، اب پھر سے بے چین ہوتا وہ جلدی مچانے لگا۔ دیدار یار کی طلب نے اسے بےتاب کیا ہوا تھا۔ زوبیہ تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے اونچی آواز میں گنگنائے جا رہی تھی، ہوتا ہے کیا عشق، ہوتا ہے کیا، دیوانوں سے پوچھ لے یہ مچلتے ہیں کیوں، ہنس کے جلتے ہیں کیوں، پروانوں سے پوچھ لیں عشق ہوتا ہے کیا، عشق کے دن چار پیارے، عشق ہوا ایک بار پیارے، عشق کی پرچھائیوں کو چوم، دھوم مچا لے دھوم مچا لے دھوم دھوم دھوم۔ زرار کا صبر جواب دے رہا تھا اور زوبیہ تھی کہ چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ زرار مجبوراً اور زوبیہ کے پاس جا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا، اور اس کی گرفت بالکل سخت نہیں تھی۔ یہ دیکھ رہی ہو نا میرے ہاتھ، اب تم نے ایک اور بکواس کی تو میں نے تم بالکل دیر نہیں لگانی سمجھی، زرار نے کھا جانے والے تیوروں سے کہا اور پھر اس کے گلے سے ہٹا لیے۔ مجھ پر کس کا ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرے بغیر آپ کی جنت آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ زوبی نے بھرپور تیڑی دی، اپنی بکواس بند کرو، ایسی کوئی بات نہیں، اور ریڈی ہو کر جلدی سے باہر آؤ، میں کار سٹارٹ کرتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہتا باہر نکلنے لگا۔ زوبی کو رہ کر اپنے فنحان بنے رہنے والے بھائی پر ترس آ گیا، اور کہ بیچارہ کیسے ایک آدھے دن میں بھیگی بلی بن گیا ہے۔ صرف جنت کی ان تصویروں نے بیچارے کو مجنوں بنا دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں کسی طرح پہلے ہی جنت کو جھوٹی موٹی ہی کوئی منگنی کرا دیتی، کم از کم میرا اکڑو بھائی آج تک کنوارا تو نہ ہوتا۔ اس نے اپنے آپ سے ہی جھوٹ موٹ کا افسوس کرتے شرارت سے کہا، پھر آئینے کے ذریعے خود پر ایک فائنل نظر ڈال کر باہر نکلی، اور اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی زرار نے فوراً ہی جنت کے گھر کی طرف گاڑی دوڑائی۔ زرار کی جلد بازی زوبی کو پھر سے کہکہ لگانے پر اکسا رہی تھی، اور اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ زرار کی جلد بازی اکسا رہی تھی، اور صرف زرار نے جنت کے گھر کا فاصلہ جو تقریباً ان کے گھر سے 15 منٹ کی واک پر اور 6 منٹ کی ڈرائیو پر تھا، صرف 3 منٹ میں طے کیا۔ جاؤ جا کر جنت کو لے کر آؤ، اس نے کار کے فرنٹ مرر میں دیکھتے ہوئے اپنے بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، کہتے ہوئے زوبی کار سے باہر نکلی، لیکن وہ واپس زرار کی طرف مڑی۔ اگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا تو میرا مطلب ہے بھائی، اسے جب پتہ چلے گا کہ آپ لے کے جا رہے ہیں تو وہ شاید نہ آئے۔ زوبیہ نے اسے مسئلے سے آگاہ کیا، کیونکہ میرے ہونے نہ ہونے سے اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ایک شوق بھری تجسس سے پوچھا۔ وہی جو آپ نے اس کے آنے یا نہ آنے سے ہے۔ زوبی نے اس کی طرف واضح جواب دیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس ماتھے پر بل لاتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ میرا مطلب ہے جیسے آپ چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لازمی جائے۔ آئی تھنک آپ نے یہ پلان بھی اسی کے لیے سیٹ کیا ہے، اور اسی طرح وہ یہ بات لازمی چاہے گی کہ آپ ساتھ نہ ہوں۔ زوبی نے بات گول مول کر کے بجائے صاف لفظوں میں کہا، کیونکہ پہلے وقت اتنا کم تھا اور اوپر سے جنت اس کے بھائی سے الگ بازان تھی۔ اب تو یہ شکر تھا کہ زرار کو جلدی احساس ہو گیا، اور نہ پتہ زوبی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ میری موجودگی سے کیا غرض؟ زرار نے الجھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اسے اپنے متعلق جنت کا ایسے متوقع رویہ سن کر غصہ آیا تھا۔ کیا ہر اسے زرار کی پریزنس ناگوار گزرے گی؟ کیونکہ ایک دنیا تھی جو اس کی زرار اسی توجہ اور ایک جملے کی بات پر بس ایک نظر اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ترستی تھی، اور جنت کو اس کی موجودگی سے مسئلہ تھا۔ یعنی زرار جو جنت کی ایک جھلک کے لیے خود کو پاگل کر کے یہاں وہاں پھر رہا تھا، اس جنت کو اس کا ہونا ہی کھٹک رہا تھا۔ یہی اس کی نظر میں اس زرار کی اتنی سی وقت نہیں جس کے لیے لڑکیاں اپنا سب کچھ گنوانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ اسے اپنی ایسی ناقدری پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بھائی، وہ دراصل اسے آپ پر غصہ ہے۔ زوبی نے نظریں چراتے ہوئے اصل بات بتائی۔ اب زرار کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ اب بھلا وہ مجھ پر کیوں غصہ ہے؟ جنت دراصل احسن بھائی سے شادی کے لیے دل سے رضامندی نہیں تھی، اور اوپر سے یہ رشتہ جوڑنے میں آپ نے جو محنت کی تھی اس کا سبھی کو پتہ ہے، اور اسی لیے تو وہ آپ پر غصہ ہے۔ زوبی نے پھر سے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن میں نے اسے فورس تو نہیں کیا تھا نا، اس نے تو خود ہی ایک سیکنڈ لگائے بغیر ہی ہاں کر دی تھی، جیسے وہ برسوں سے اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔
زرار نے ناگواری سے تڑک کر کہا، ایسی بات نہیں ہے بھائی، اسے احسن بھائی میں رتی برابر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور زوبی نے پہلے اپنی سہیلی کی بھرپور طرفداری کی، پھر اچھا کس میں انٹرسٹ ہے؟ اسے زرار کی دلچسپی ان سوالات کے جوابات میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اب زوبی بیوقوف تھوڑا تھی جو ساری باتیں ایک ہی بار میں بتا دیتی، اس لیے اس نے بات ہی گما دی۔ اوف او بھائی، آپ نے تو کن باتوں میں الجھا دیا۔ اب آپ سلیوشن مانگ رہی تھی، اگر جنت آنے پر راضی نہ ہوئی تو کیا کروں؟ کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے اسے نہ دیکھا تو صبح تک آپ مجنوں کی وہ مثال قائم کرنی ہے کہ دنیا سارے عاشق پیچھے رہ جائیں گے۔ زوبی نے اصرار کے چہرے پر آتے جلال کی پرواہ کیے بغیر اس کی بات پوری کی۔ یہ تم کیا عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو؟ میں نے سوچا تھا کہ بس اس نے تو اپنی منگنی کی ٹریٹ دی تو سوچا خود ہی ٹریٹ دے دوں، اور تم نے کیا بکواس جاری کر دی؟ زرار نے نظریں چراتے ہوئے پھر سخت لہجے میں زوبی کو لتاڑا۔ رہنے دے بھائی، میں کوئی اندھی نہیں ہوں جو آپ بے قراری نہیں نوٹ کر سکتی۔ مجھے سب پتہ چل رہا ہے کہ آپ خود بھی جلد از جلد یقین دلا لیں کہ جنت کے بغیر آپ کا گزارا مشکل ہے، اور میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ آپ ایسا کریں، فی الحال بیک سیٹ پر بیٹھ جائیں، میں جنت کو بولوں گی کہ ہم دونوں ہی چل رہے ہیں، پھر مین روڈ تک آنے کے بعد آپ نکل آئیے گا۔ اوکے۔ زوبی نے جلدی سے اپنا پلان بتایا اور وہاں سے چلی گئی۔ زرار پیچھے حیران سا ہو کر اپنی بہن کی باتوں میں سوچ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پلان پر عمل کر چکا تھا، لیکن وہ پریشان تھا کہ اپنے دل کی حالت جسے وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، وہ سب کتنی اچھی طرح اس کی بہن کو معلوم ہے، اور کیا واقعی اس کی حرکات اور سکنات، اس کے اندر چھڑی جنگ کا پتہ ہر کسی کو چل رہا ہے؟ اور کیا جنت میرے لیے واقعی بہت ضروری ہے؟ اس کی سوچیں اس کے لیے اب آپ کیے جانے والے سوالات اس سے پریشان کر رہے تھے۔ زوبی اندر گئی تو پھپھو اور پھوپھا اسے لاؤنج میں ہی مل گئے تھے۔ انہیں سلام کرتی وہ جنت کو ساتھ لے جانے کی اجازت لے کر فوراً جنت کے روم کی طرف بھاگی۔ زوبی کی توقع کے عین مطابق جنت صاحبہ اپنے رونے کا شغل پورا فرما رہی تھی۔ اوئے جنت کی بچی، کیا ہوا یار؟ آپ کیوں رو رہی ہو یار؟ جو ہوا سو ہو گیا، اب بی بریو۔ زوبی نے کمرے سے گھستے ہی دادی اماں بن کر روتی ہوئی جنت پر نصیحتوں کی بچھاڑ ہی کر دی۔ جنت اس کے ایسے اچانک آنے پر پوری طرح چوکی تھی، لیکن اس نے زوبی کو دیکھ کر پھر سے باں باں والے راگ الاپنے شروع کر دیے۔ جنت پلیز رونا بند کرو، میں یہاں تمہارے موڈ بلانے کی کوششوں میں خوار ہوتی رہتی ہوں، اور تم ہو کہ میری ہر کوشش پر پانی پھیر کر مجھے باں باں کر کے شروع کر دیتی ہو۔ زوبی نے اسے پھر سے خوب جھڑکا۔ شٹ اپ زوبی، تمہیں کیا پتہ دل ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے، اپنا عشق مارنے کا درد کیا ہوتا ہے؟ تم بس چپ کرو، مجھے اپنے آپ سے خود ہی ڈیل کرنے دو۔ جنت نے اپنی تکلیف اسے بتائی۔ ہاں بہن، مجھے نہیں پتہ یہ سب، اور انشاءاللہ تمہارا بھی ٹوٹا دل جلد ہی جڑ جائے گا۔ زوبی نے اسے آنکھ مار دی۔ لیکن تم پہلے یہاں سے اٹھو اور ہاتھ منہ دھو کر آؤ، ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ زوبیہ نے اس کے بازو کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارنے کی کوشش کی۔ اوف اللہ زوبی، یہ تم جنگلیوں کی طرح مجھے کیوں کھینچ رہی ہو؟ جنت نے رونا بند کر کے کھا جانے والے تیوروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھے بعد میں کچا چبا لینا، اتنی مشکل سے میری مما سے پرمیشن ملی ہے اس ٹائم آئس کریم کے لیے باہر جانے کے، بلکہ میرے خیال سے ہم لوگ ڈنر بھی باہر کر لیں گے۔ زوبی اکیلے ہی سارا خیالی پلاؤ بنا رہی تھی، جیسے جنت کو تو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ او میڈم، مجھے کہیں نہیں جانا۔ جنت کا لہجہ رونے کی وجہ سے ابھی تک باری تھا۔ میں تم سے پوچھنے نہیں آئی، بتا رہی ہوں، اور اٹھو چلو میرے ساتھ۔ زوبی نے اس پر حکم چلایا۔ زوبی تنگ نہیں کرو، میں نے کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا۔ جنت ابھی بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ زوبی کو تو رہ کر اپنے بھائی کا خیال آ رہا تھا، وہ بیچارہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ جنت، اتنی بحث اچھی نہیں ہوتی، اب تم دیکھو جلدی سے شادی کر کے جانے والی ہو، اور پیچھے میں نے اکیلے ہی رہ جانا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں، اور دیکھو اب تم ساتھ چلنے سے انکار کیا نا تو میرے دل ٹوٹ جانا ہے۔ اب مجھ معصوم کا دل دکھاؤ گی تم؟ زوبیہ نے بہت مہارت سے بیچاری جنت کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ وہ بیچاری پہلے ہی اتنی احساس ہوئی ہوئی تھی، اوپر سے زوبی نے جاندار ایکٹنگ کی تو وہ اس سے رہا نہیں گیا۔ جنت کو آخری جگہ اس سے اٹھنا ہی پڑا، اور اس نے ہاتھ منہ دھویا، اپنا حلیہ درست کیا اور زوبی کے ساتھ چل پڑی۔ زوبی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گیشن گھمائی اور کار سٹارٹ کیا، اور جنت وہیں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زرار کار کی بیک سیٹ پر جھک کر بیٹھا تھا، اور رات ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی تھا، اوپر سے جنت کا دھیان بھی نہیں تھا، سو اس لیے وہ زرار کی موجودگی نوٹ نہیں کر پائی۔ جنت تھوڑی حیران تھی، اور اسی حیرت کے مارے اپنے منہ میں مچلتا طنز منہ سے باہر نکلا۔ زوبی، خیر ہے، آج تم نے اپنے اس اکڑو اور مغرور بھائی کی شاہ سواری لے کر آئی ہو، دے کیسے دی انہوں نے تمہیں؟ جنت کا اشارہ زرار کی کار کی طرف تھا۔ جنت بیبی، ذرا سنبھال کے منہ سے لفظ نکالو، یہ نہ ہو کہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ زوبی نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔
وہ سب چھوڑو، تم بتاؤ نا، تمہارے اس غصے کے پہاڑ جیسے بھائی نے اپنی پیاری کار تمہارے حوالے کیسے کر دی؟ کہیں تم چوری چھپے تو نہیں لے آئی؟ یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ساتھ ایک آدھی کلاس میری بھی لگا دیں گی۔ نہ بابا، نہ، مجھے شوق نہیں ہے فضول میں اپنی بےزتی کروانے کا، اور تمہارے اس چنگیز خان سے تو میری جان جاتی ہے۔ جنت ایک ہی سانس میں زرار کی تعریف میں زمین آسمان کی کلابیں ملا رہی تھی، اور اسے اپنے پیچھے کسی مرد کا گلا کھنگارنے کی آواز آئی۔ زوبی تو اب ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ جنت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور ڈر کے مارے اس کی تیز گام کی دوڑتی ہوئی زبان الگ تالو سے چپک کر رہ گئی تھی، اور ڈر کے مارے اس تیز گام زرار بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈر کے مارے بس اتنی ہی آواز حلق سے باہر نکل پائی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میری گاڑی ہے تو میں یہاں ہونا ہی تھا نا۔